آپ جو پنجاب کے تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں, آپ جو پورا ہیلتھ سسٹم بیچ رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس کا باؤنس بیک ایسا آئے گا کہ پنجاب کے لوگ آپ کو بددعائیں دیں گے. آپ کے ہوتے ہوئے گندم پرچیز نہ کرنے کی پالیسی بنی تھی, اب آپ گندم لوگوں سے چھین رہے ہیں. اب چیئرمین عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول پر شہباز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی. اب کون سی سلیپنگ پلز لے رہے ہیں جناب چیئرمین؟ منصف کے ہوتے ہوئے جناب چیئرمین, اگر جلاد اپنا کام شروع کر دے تو پھر اس منصف کی گردن اتار دینی چاہیے. کوئی سیاسی شخص اتنے ظالمانہ فیصلے, عوام کشی کے فیصلے نہیں کر سکتا جتنے ظالمانہ فیصلے موجودہ دور حکومت میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر رہی ہے. خواجہ آصف صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں, فیڈرل منسٹر دفاع کے جو ہیں, کہ پاکستان کی 80% بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید رہی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. ایک تو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اور جو میں یہاں سٹاف کے ساتھ بھی گورنمنٹ آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سمیت آپ کے چہروں میں جو تھکان دیکھ رہا ہوں, بات نہیں کرنے کو دل چاہ رہا, لیکن چلیں, اب آپ نے موقع دیا, عزت افزائی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام و نرم و نازک بے اثر. جناب چیئرمین, بڑی خوبصورت گفتگو دونوں سائڈ سے ہوئی, لیکن جب بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم اپنے آپ کو آنے والے مورخ کی نظر میں سرخرو کرنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا 100% یقین ہوتا ہے کہ جمہوریت کے جو دو کمپوننٹ ہیں, گورنمنٹ اور اپوزیشن, ہم جمہوریت کی آڑ میں وہ ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو, نہ ان کی رائے کو کبھی نہ خاطر جمع میں لاتے ہیں, نہ ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن سائڈ سے جتنی بھی تجاویز آئی, آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی. میں بالخصوص اپنے بھائی امجد علی جاوید صاحب کو آج خراج تحسین پیش کروں گا. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے یہ, اور یہ ہمارے سسٹم کی بدنصیبی ہے. ہم اپنے سے مخالف سوچ رکھنے والے شخص کی شائستہ, خوبصورت اور مہذب بات کو بھی اس خوف سے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے دوست ہمیں کیا کہیں گے. لیکن ہم ان خوف سے بالاتر ہو کر, میں سمجھتا ہوں یہ وہ چراغ ہیں جو اس سارے اندھیرے میں روشنی کا کردار ادا کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, آپ ہی کی موجودگی میں جب اس ایوان میں گندم پالیسی کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی, ہمارے بھائی ملک وحید صاحب یہاں, انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی, سب سائٹ سے رائے آئی, بالکل حکومت کی طرف سے واضح اعلان تھا. بلکہ ایک دوست نے یہاں کہا, منسٹر ایگریکلچر صاحب نے فرمایا یہاں کہ جی ہم حکومت ہیں, ہم کو آڑتی تھوڑی ہے. چونکہ آپ کا آج کا اجلاس لا اینڈ آرڈر اور پرائس پر ہے, اور جناب چیئرمین بنیادی نقطہ ہی, چونکہ پنجاب 5 دریاؤں کی زمین, اور پنجاب کی جو بیک بون وہ ایگریکلچر, اور آپ کی معلومات کا اضافہ کر دوں, میرا خود ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ ہے. پنجاب میں جتنی گندم کاشت ہوتی ہے جناب چیئرمین, اس کے مقابلے میں 10% گندم ہے جو باقی صوبوں میں کاشت ہوتی ہے. پنجاب بڑا بھائی بھی ہے, اللہ نے پنجاب کو وہ سوائل دیا ہے, وہ کلائمیٹ دیا ہے, وہ ماحول دیا ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں, مشرقی پنجاب ہو یا ہم ہو, انڈین پنجاب ہو یا ہم ہو, یہ پورا پنجاب پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے فوڈ باسکٹ ہے. تو اگر پنجاب نے بڑے بھائی کا رول پلے کرتے ہوئے ایک پالیسی دی کہ جی ہم نے فری مارکیٹ کرنی ہے, گندم پرچیز نہیں کرنی, اور اس وقت کسان رو رہا تھا, احتجاج کر رہا تھا, کسانوں کی مختلف تنظیمات یا لاہور کی سڑکوں پر آپ کی پولیس سے ڈنڈے اور لاٹھیاں کھا رہی تھی, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا احتجاج چل رہا تھا. اور جناب چیئرمین, گورنمنٹ سائڈ سے بھی اس وقت امجد علی جاوید جیسے دوستوں نے اور ہم جیسے دوستوں نے, جو کارخانے میں طوطی کی آواز ہے, ہم نے اس وقت منت کی تھی کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کریں. اور آج میں چاہوں گا آپ کے ذریعے, یہ جو ہمارے چند یہاں دوست بیٹھے ہیں, اور پارلیمانی سیکرٹری صاحب جو ہیں بڑے شائستہ شستہ قانون دان ہیں, میں چاہوں گا میرا یہ پیغام آج کی سی ایم صاحب تک پہنچایا جائے کہ خدا را ذرا جاتی عمرہ میں کل ان فیصلہ سازوں کو جنہوں نے آپ سے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ گندم کی خریداری نہیں کرنی میڈم, چونکہ ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, وہ بہرحال نواز شریف کی بیٹی ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں,
کوئی سیاسی شخص اتنے ظالمانہ فیصلے، عوام کشی کے فیصلے نہیں کر سکتا جتنے ظالمانہ فیصلے موجودہ دور حکومت میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اور خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں. یہاں بڑی بڑی تعریف اور توصیف کی. اور میں میڈم سے کہوں گا بلائیں اپنے ان مشیروں کو، ان الیکٹڈ مشیروں کو جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، چونکہ آپ کے وزراء کو تو ہم نے بے بس پایا ہے. یہاں مجھے نہیں سمجھ آتی کسی وزیر نے، کسی منتخب نمائندے نے یہ پالیسی بنائی ہو. بلا کے جاتی عمرہ ان کو کل کان پکڑوا کے دو چانٹے ان کے کانوں کے نیچے لگائیں جنہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ پرچیز نہ کرے ویٹ. سر جب گورنمنٹ نے ویٹ پرچیز نہیں کی، لوگوں نے اونے پونے بیچی. میں نے اس وقت ہی کہا تھا 3500 سے 4000 من کاشت ہے، قیمت ہے پروڈکشن کی گندم کی. اب جب لوگوں نے سیل کر دی، جناب چیئرمین آپ بزنس مین ہیں، میں بزنس مین ہوں، امجد صاحب ہیں، طارق گل صاحب ہیں، ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے گندم پرچیز کر لی، یا کاشتکار نے اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ گندم سیو کر لی. سر اب گورنمنٹ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے؟ میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے. میرے بھائی امجد علی جاوید صاحب نے کہا کہ جی پچھلی حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں، عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پیسے دے کر افسران لگا کرتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں ان سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. یہ بڑے سمجھدار اور ذہین آدمی ہیں، لاجیکلی میری بات مانیں گے. سر جتنے تحریک انصاف کے دور میں اس سائڈ پر تھا، آپ لوگ اس سائڈ پر تھے. تحریک انصاف کے دور میں جتنے افسران تھے، میں اکثر ٹی وی میں بھی یہ بات سنتا ہوں، ہر شخص یہی اعتراض کرتا ہے جی تحریک انصاف کے دور میں ڈپٹی کمشنر ڈی پی او پیسے دے کے لگتے تھے. جناب چیئرمین، جو افسران تحریک انصاف کے دور میں تعینات تھے، ان میں سے آج بھی آپ کے 11-12 ڈویژنوں میں سے 8 ڈویژنوں کے کمشنر وہی ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں تھے. آپ کے یہ چیف سیکرٹری جو آج بیٹھے ہوئے ساری فیصلہ سازی کر رہے ہیں، یہ اس وقت ساؤتھ پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے. آپ کے سی پی اوز، ڈی پی اوز، 80% پنجاب کے افسران امجد علی جاوید صاحب وہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں تعینات تھے. اگر وہ اس وقت پیسے دے کے تعینات تھے، بقول آپ کے جناب چیئرمین، بقول آپ کے اگر وہ پیسے دے کر لگے اس وقت، تو پھر آج آپ کے دور میں خواجہ آصف صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیڈرل منسٹر دفاع کے جو ہیں، کہ پاکستان کی 80% بیوروکریسی پرتگال میں جدادیں خرید رہی ہے اور جدادیں خرید کر اب وہاں کی شہریت لینے کی طالب ہے. تو جناب چیئرمین، آپ ایک ہی وقت میں دو باتیں نہیں کر سکتے. یا آپ کا تحریک انصاف پر لگایا گیا الزام جھوٹ تھا، یا پھر آپ کے آج کے دور میں وہ لاقانونیت بچی ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے؟ میڈم کہتی ہے آئی جی صاحب تحریک انصاف نے جلوس نکالنا تھا، آپ انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا. بھائی میڈم نے تو سی سی ڈی بنا کر آئی جی پنجاب پر عدم اعتماد کر دیا. اگر عدالتوں کے ہوتے ہوئے، سر منصف کے ہوتے ہوئے جناب چیئرمین، اگر جلاد اپنا کام شروع کر دے تو پھر اس منصف کی گردن اتار دینی چاہیے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ کچھ دہائیاں پہلے ایک جمیکین شاعر تھا، اس نے کہا کہ جن معاشروں میں مجرم قوانین بنائیں وہاں انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی. اور نیلسن منڈیلا نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، وہ چلا گیا دنیا سے جدوجہد کر کے، اس نے کہا تھا غربت انصاف سے ختم ہوتی ہے، جبر اور طاقت سے ختم نہیں ہوتی. مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں حکومتی سائٹ سے لوگ اپنی لیڈرشپ پر یہ پریشر بلڈ کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے گندم پرچیز نہ کرنے کی پالیسی بنی تھی، اب آپ گندم لوگوں سے چھین رہے ہیں. آپ نے نظام عدل کو فیل کر دیا، آپ نے سی سی ڈی بنا دی. مجھے بہت ساری جگہوں پر سی سی ڈی کی ورکنگ پر بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں، میری جماعتی پالیسی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جرم اور غنڈہ گردی، اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھے گا، لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی سٹیپ لینا پڑے گا. لیکن سر آپ کے سٹیپ نے کیا کیا؟ آپ کے سٹیپ نے موجودہ ایگزسٹنگ سسٹم کو نو کانفیڈنس کر دیا، کوئی مانے یا نہ مانے. جناب چیئرمین، آج میں اپنے بھائی کو سن رہا تھا، رانا ارشد صاحب کو، بڑی خوبصورت باتیں کی. پاکستانی جوانوں کے حوالے سے ان کی گفتگو میں بڑی تبدیلی تھی. پچھلی بار جب یہ یہاں تھے اور تحریک انصاف وہاں تھی، ان کی گفتگو ڈیفرنٹ تھی. مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، رانا ارشد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلاؤں تیرے پیما جانا.
यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। यही वो लोग थे जो उस वक्त के जवानों पर तनकीद किया करते थे। आज ये अपने हुकूमत, अपना इक़्तिदार, अपने इख्तियारात, अपनी ताकतें, अपना जुल्म, अपना जबर, अपनी गुंडागर्दी बचाने के लिए जवानों की आड़ लेकर हर बात बुनियाने मरसूस। भाई बुनियाने मरसूस हुआ, पाकिस्तान के जवानों ने जंग लड़ी, पाकिस्तान के जवानों ने जंग जीती, जवानों की वजह से ये मुल्क कायम है। हम हर उस जवान को जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बच्चों से जुदा होकर शहादत के जज्बे के साथ मुल्क की हिफाजत करता है, उसे सलूट पेश करते हैं। हमारे जवानों को आपकी खुशामद की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कहते रहे हैं वो तारीख के औराक में दर्ज है। हम आपसे आपकी कारकर्दगी का हिसाब मांगते हैं। आप जवानों के पीछे छुप के हमें उनकी तारीफें सुनाते हैं। हमने आपसे तारीफें नहीं सुनी राणा साहब, हमने आपसे यह पूछना है कि जब वजीर आज़म पाकिस्तान से यह कहा जाता है कि सर सैलाब आधे पंजाब को ले बैठा, हम ये बातें बाप से अगले किसी वक्त पूछेंगे कि डैम्स क्यों नहीं बनाए। आज आपसे पूछ रहे हैं कि सैलाब कई अजला को तबाह बर्बाद कर गया। सर आप 20 साल पीछे चले गए, जिसकी 2, 4, 5 एकड़ काश्त है उससे लेकर जिसकी 20-50 मुरब्बे काश्त है, सब लोग तबाह हो गए। तो वजीर आज़म से पूछा जाता है कि सर इसके लिए क्या पॉलिसी है। कहते हैं IMF से बात करें, IMF से बात करें इनका बिजली का बिल खत्म करवाने के लिए। जहां सर हुकूमतें यहां खुद ऑन कर रही हों कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ जनाब स्पीकर मैं देखता हूं, जनाब चेयरमैन, कौमी असेंबली के स्पीकर की तनख्वाह 21 लाख, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह 21 लाख, अराकीन असेंबली की तनख्वाहें 2-2 गुना 3-3 गुना, जजेस की तनख्वाहें और लाइफ टाइम कब्रिस्तानों तक चले जाएं। जो वहां हिसाब किताब के लिए इजराइल आएगा उसको भी कोई फंड दे दे कि भाई आपने भी हिसाब करना, ये आपके लिए इमदाद है। तो जनाब चेयरमैन इतना बड़ा मुनाफकत, वो कहता है ना मुनाफकत की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना, मुनाफकत की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। जनाब चेयरमैन, बेरोजगारी की शरह जो उस अड़ियाला के कैदी के दौर में इमरान खान आपके हवासों में सवार, आप पाकिस्तान के सब पॉलिटिकल डाकुओं को इकट्ठा करने वाला, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की नकाब कुशाई करने वाला वो शख्स जो अड़ियाला में कैद है, उसके दौर की मेरी फिगर्स नहीं है जनाब चेयरमैन, ये ग्राउंड रियलिटी है, इस पर डिबेट की जाए। उसके दौर में महंगाई की शरह 6.5% थी। सर सिर्फ 4 साल में ये सियासत के रस्तू, ये मईशत के चैंपियन, ये कोई बीमार था, कोई वेंटिलेटर पे था, किसी की कमर में दर्द था, किसी के सर में दर्द था, किसी के प्लेटलेट डाउन थे, ये सब इकट्ठे हुए आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह 24%। जनाब चेयरमैन, इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल पर शहबाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती थी। अब कौन सी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं जनाब चेयरमैन, अब उन्हें नींद कैसे आ जाती है, कभी चाइना, कभी उज्बेकिस्तान, कभी ताजिकिस्तान, कभी कतर। अब जब 350 रुपए पेट्रोल उनको नींद आती है, जब पूरी काश्त तबाह कर दी, पूरा निजाम तबाह कर दिया, कारोबार तबाह कर दिया, अदालतें इंसाफ देने से कासिर हो गई। हक की आवाज बुलंद करने वालों के लिए 2 ही रास्ते हैं, या मर जाए या जेल चले जाएं। तो जनाब चेयरमैन, आप किस तरह बैठकर यह दावा कर सकते हैं कि आप गुड गवर्नेंस कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं जनाब चेयरमैन, अगर आवाम से जुड़े लोग सही मानों में हक हुक्मरानी करना चाहते हैं, जमहूरियत का दिन है ना आज, दुनिया आज जमहूरियत का आलमी दिन बना रही है, और हम जमहूरियत के आलमी दिन में अपने सियासी मुखालिफिन को कैद करके कहते हैं हमने मिसाक जमहूरियत किया। भाई जिस जमात से आपने मिसाक जमहूरियत किया था, उसी जमात के वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। आपकी जमहूरियत क्या है जिसमें सिर्फ आप इक़्तिदार पे काबिज हो। आपकी जमहूरियत नहीं है कि आपका मुखालिफ कोई अच्छी बात कर सके और आप उसको बर्दाश्त कर सके।